جان کا نذرانہ دے کر اسلام کو زندہ و جاویدہ کیا۔ مومنین کرام، سب سے پہلے دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ مالک کائنات یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک یہ ہماری گفتگو کا 10واں سلسلہ ہے۔ دعا ہے وہ رحمان مالک، وہ رحیم مالک، وہ کریم مالک، وہ عظیم مالک اسے اپنی بارگاہ مقدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جتنے مومنین یہاں پر تشریف لائے مالک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین گرامی، خالق کائنات کی لا ریب و بے عیب و بے مثل و بے مثال و لا زوال و با کمال و مبین و محقق و مستحکم کتاب میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ تم اپنے پروردگار عالم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے معزز سامعین گرامی، بندہ گھر سے نیت کر کے مجلس حسین میں آ جائے، تیرا چھٹا امام فرماتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی نیت خالص ہو تو اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، چونکہ صادق امام کہہ رہا ہے۔ اور میرے خیال میں مومن کے لیے مجلس جنت ہوتی ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ جب آپ ذکر حسین میں بیٹھے ہو تو اس جیسا فرش عزا آپ کو کہیں نہیں ملے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ میں نے زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، آج تذکرہ تھوڑا سا کرنا ہے۔ میں نے سورہ رحمان سے ہی کروں گا، مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ کی ذات نے اس سورہ رحمان میں کہا کہ ہم نے دو سمندروں کو ملایا، پھر ان سے دو موتی پیدا ہوئے، ایک کا نام لؤلؤ ہے، ایک کا نام مرجان ہے۔ لؤلؤ امام حسن کو کہتے ہیں، مرجان امام حسین کو کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں شبیر و شبر ہے، ہم کہتے ہیں حسن و حسین، کبھی کبھی کہتے ہیں حسنین، کبھی کہتے ہیں سبط پیغمبر، اور بہت سارے نام ہیں۔ لیکن میرے معزز سامعین گرامی، تاریخ گواہ ہے اللہ کے پاک نبی نے عظمت حسین کو کتنے زاویوں سے بتایا۔ پاک پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، سرکار امام حسین بچپن میں آئے ہیں۔ جتنا بڑا کوئی خطیب ہو، ٹھیک اگر وہ منبر پہ بیٹھا ہے، کوئی بھی رشتہ دار آئے کبھی منبر نہیں چھوڑے گا، جیسا بھی مسئلہ ہو کبھی منبر نہیں چھوڑتا۔ اور بیٹھنے والا بھی منبر پہ وہ ہے جو سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ عظمت اتنی ہے اس کی، اس سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اصحاب کے مجمع میں ایک بچہ آیا ہے، اس کا پاؤں کہیں پہ الجھا۔ میں سمجھتا ہوں الجھے ہوئے ذہنوں کی الجھن کو صحیح کرنے کے لیے، الجھے ہوئے ذہنوں کی الجھن کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید ایسا ہوا۔ اللہ کے پاک نبی نے منبر چھوڑا، امام حسین کو اٹھایا، اور اٹھا کر جیسے غدیر پہ مولا امیر کو اٹھایا، ویسے مسجد میں امام حسین کو اٹھا کر کہا اعرفوا ھذا حسین، دنیا والوں پہچانو یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ دوسری بار، یہ بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر روایت بتاتی ہے جناب پیغمبر نے فرمایا جناب ام سلمہ سے، ام سلمہ دروازہ بند کر دو، میں آرام کر رہا ہوں، کوئی مجھے بے آرام نہ کرے، دروازہ بند کر دو۔ پیغمبر سو رہے، کوئی آیا، جناب ام سلمہ نے فرمایا اللہ کا پاک نبی آرام کر رہے ہیں۔ پھر کوئی اور آ گیا، کہا اللہ کا پاک نبی آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سرکار امام حسین علیہ السلام آئے، جناب ام سلمہ نے کہا پاک پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بھی آئے اسے کہہ دو میں آرام کر رہا ہوں۔ ادھر امام حسین نے قدم اٹھایا، ادھر پیغمبر اٹھ گئے۔ کہا ام سلمہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا حسین ابن علی آئے تھے، میں نے کہا ہے۔ کہا ام سلمہ میرے حسین کو واپس مت بھیجو۔ کہا کیوں؟ کہا پوری کائنات اور ہے، میرا حسین اور ہے۔ کہا کائنات اور ہے، یہ میرا حسین اور ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اگر حسین آئے تو مجھے بے آرام بھی کر دو۔ روایت بتاتی پاک پیغمبر سرکار امام حسین علیہ السلام کو، بیت الراب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو جسد رسول پہ زیادہ رہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو جسد رسول پر
بہت زندگی گزارے اسے حسین کہتے ہیں. کبھی پشت پہ اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں. ایک صحابی نے پاک پیغمبر کو ایک بار اٹھایا ہے، لوگ اتنا اتراتے ہیں جسے ساری زندگی مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. وہ حسین کس عظمت اور کس شان کا مالک ہے. روایت بتاتی اللہ کے پاک نبی نے اپنے سینے پہ سلایا، کبھی کہتے ہیں کبھی پشت پہ اٹھایا، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے مسجد نبوی میں امام حسین کا تعارف کرایا. ایک دن ایسا بھی ہو گیا اللہ کے پاک نبی سے حسن حسین کہنے لگے اللہ کا پاک نبی لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ کہا تم دونوں شہزادے میری پشت پہ بیٹھو. حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے، حسین شہید کربلا بھی بیٹھے. اللہ کا پاک نبی ان کے لیے سواری بنا اور پھر اپنی واللیل کی زلفیں ان کے ہاتھوں میں تھمائی. پھر کہا نہیں شہر سے تھوڑا باہر جائیے. جب گھر سے نکلے لوگ حیران ہو کر کہنے لگے کیسی سواری ملی ہے، کیسی سواری ملی ہے، کیسی سواری ملی ہے. پیغمبر رک گئے، کہا میرے صحابہ سواری کو تو دیکھ رہے ہو، ذرا سواروں پہ دید کرو. نہ صرف سواری کو نہ دیکھو، ان سواروں کو دیکھو جن کے لیے میں مصطفیٰ جو ہے اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو ان کی سواری بنا دیا ہے. میرے معزز سامعین گرامی، چونکہ بعض علماء جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں سمجھ لیں ایسے کہ رسالت کی باغیں حسن حسین کے ہاتھ میں، یعنی رسالت کی باغیں جو ہیں حسن و حسین کے ہاتھ میں ہیں. ایک واقعہ آپ نے بہت سارے علماء سے سنا ہوگا. خیر ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پڑھنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر ذکر کرنے والے کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. واقعہ آپ نے بہت علماء سے سنا ہوگا کہ اللہ کا پاک نبی میاں صاحب مسجد میں ہے، اصحاب رسول کا مجمع ہے، نماز کا وقت ہے، سجدے میں رسول ہے، اصحاب پیچھے ہیں، آگے پیغمبر ہیں. اور روایت یہ کہتی ہے سجدے میں ایک بار واجب، 2 بار مستحب. یہ جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ ایک بار کیا ہے؟ واجب. 2 بار یا 3 بار پڑھنا کیا ہے؟ مستحب. زیادہ سے زیادہ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ 7 ٹائم. زیادہ سے زیادہ کوئی لمبی مستحب بھی لے جائے تو 7 بار پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. یعنی 1 بار واجب، 3 بار مستحب ہمیشہ پڑھتے ہیں. پیغمبر سجدے میں ہے یا اتنے میں امامت کے تاجدار علی و بطول کے لخت جگر حسنین کا، حسنین شریفین امامین نورین نیرین آئے ہیں. اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں سر ہے اور پڑھانے والا صاحب معراج ہے. سجدہ صلات کی معراج ہے، معراج بھی معراج میں ہے. توجہ ہے میری طرف؟ سمجھ لے معراج ہی معراج میں ہے اور نماز مومن کی معراج ہے. اب تینوں معراجیں اکٹھی ہیں. اتنے میں حسین ابن علی آئے اور پشت مصطفیٰ پر بیٹھ گئے. اللہ کے پاک نبی نے ایک بار کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ال. توجہ ہے میری طرف؟ مجھے پتہ ہے آپ جلوس سے تھکے ہوئے آئے ہیں، لیکن میں نے عبادت کو پورا کرنا فکر نہ کریں. اتنی بار اللہ کے پاک نبی نے، مورخین کہتے ہیں 70 بار پاک پیغمبر کی زبان سے نکلا. ادھر مصطفیٰ کہہ رہے سبحان ربی الاعلی، ادھر پشت پر حسین ہے، پیچھے اصحاب رسول ہیں. آپ نے واقعہ اتنا سنا ہوگا. جب مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کو سمجھاؤں مونٹریال والوں. میں سمجھتا ہوں اللہ کے پاک نبی نے 3 بار کہا، پھر 7 بار سے جب اللہ کا پاک نبی آگے بڑھے ہیں، پیچھے اصحاب نماز سے سر اٹھاتے ہیں، سامنے حسین نظر آتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر حسین نظر آتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سر اٹھاتے ہیں، پھر حسین نظر آتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب تک سارے اصحاب نے سر اٹھا کر ان کی زبان پہ یہ نہیں
آتا ہے سبحان ربی الاعلی حسین، سبحان ربی الاعلی حسین، سبحان ربی الاعلی حسین، جب تک سارے صحابہ کی دل و زبان میں حسین نہیں آیا، اللہ نے کہا مصطفیٰ سجدہ طویل کر دو، انہیں بتانا یہ ہے سجدہ اس کا قبول ہوگا کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ حسین وہ ہے جو نماز کی بھی نماز ہے، حسین بقائے دین ہے، حسین بقائے لا الہ الا اللہ ہے، حسین بقائے قرآن ہے، حسین بقائے حجاب۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں روایت بتاتی ہے، وہ امام حسین کا، ویسے تو گرو نانک کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، وہ امام حسین کی بڑی تعظیم کرتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ امام حسین کو اتنا چاہتے کیوں ہیں؟ کہا میں کون ہوں؟ کہا ہمارے بابا ہیں۔ کہا جاؤ بہن سے نکاح کر، سارا دین تو تمہارا میں ہی ہوں۔ کہا نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اخلاق اجازت نہیں دیتا، ضمیر اجازت نہیں دیکھا۔ کہا پھر جو ضمیروں پہ بادشاہ ہو اسے حسین کہتے، جو انسانیت کے ضمیر کو بیدار کر دے۔ کہ جب بھی انسان گھر میں جائے اسے ماں، بہن اور بیٹی کی تمیز ہو تو اسے عظمت حسین پہ سلام کرنا چاہیے کہ جو دین کی شریعت و دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ تو قربان کیا، لیکن حیا دنیا کو بتا گیا، دین دنیا کو بتا گیا ہے، اسلام دنیا کو بتا گیا۔ اور واقعاً روایت بتاتی میرے مولا حسین علیہ السلام، کیونکہ آج شب عاشور ہے اور شب عاشور میں زیادہ نہیں مسائب بھی پڑھنا میں نے زیادہ، روایت بتاتی ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اپنے گربان کو چاک کرو، اپنے بٹنوں کو کھول دو، اور کہا جاتا ہے کہ شب عاشور جتنا ہو سکے دشمنان اہل بیت پہ لعنت کرو، امام حسین پہ سلام بھیجو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اور میرے مولا حسین نے بھی آج کی شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ عبادت میں، ایک حصہ اصحاب میں، اور ایک حصہ اہل بیت اطہار میں۔ روایت بتاتی یہ جو آج کی شب آتی ہے، اتنی ہزار فوجیں آ رہی تھے، میرے آقا زادی زینب الکبریٰ مظلوم کربلا کے پاس آتی اور آ کر کہتی بھیا حسین یہ جو اتنی فوجیں آ رہی ہیں کس کے لیے آ رہے ہیں؟ میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے زینب الکبریٰ تیرے بھائی حسین کے، کہا یہ تیرے بھائی حسین کے دشمن آ رہے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، مولا نے اپنے حبیب کو بلایا، اپنے حر کو بلایا، اپنے بہت سارے اصحاب کو بلایا، اور روایت بتاتی شب عاشور میرے آقا حسین ابن علی نے، اس لیے علامہ درس زیدی فرماتے ہیں اور رسول کے اصحاب میں اور حسین ابن علی کے اصحاب میں آؤ اور جاؤ کا فرق تھا، یعنی اللہ کا پاک نبی بلاتے تھے، شاید اصحاب نہیں آتے تھے، لیکن کہا حسین ابن علی نے شب عاشور شمع بجھا دی اور بجھا کر کہا میرے اصحاب کل کربلا میں بچے گا کوئی نہیں، کربلا کے میدان میں بچے گا کوئی نہیں، میں نے شمع بجھا دی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا ہر ایک صحابی کی زبان پہ تھا مولا حسین کب 10 محرم کا دن آئے گا اور ہم اپنی جانوں کو حسین پر قربان کریں گے۔ روایات بتاتی ہے میرے معزز سامعین گرامی، بس آج چونکہ اس کی شہادت پڑھنی ہے، جس کے لیے معصومین فرماتے جب علی اکبر کی شہادت پڑھ رہی ہوں، بعض مقامات پر علی اکبر کی شہادت پڑھنا ممنوع ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے حرم امام حسین میں علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنی چاہیے۔ روایت بتاتی ہے میرے آقا حسین ابن علی کے حرم میں علامہ شیخ مہدی علیہ الرحمہ آئے اور آ کر علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ مصائب پڑھنے کے بعد روایت بتاتی ہے بہت گریہ ہوا، اور گریہ ہونے کے بعد روایت بتاتی علامہ شیخ مہدی علیہ الرحمہ اپنے گھر چلے گئے۔
جب گھر چلے گئے کہ آدھی رات کو ان کے دروازے پر دقل باب ہوا اور کہا جاتا ہے علامہ شیخ مہدی علیہ الرحمہ اٹھے، ابھی دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا تھا کہ روایت بتاتی ہے ایک بی بی نے کہا علامہ مہدی دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا انا فاطمہ الزہرا، میں حسین کی ماں زہرا ہوں۔ کہا بی بی مجھ گنہگار کے دروازے پہ کیوں آئی ہے؟ کہا شیخ مہدی دروازہ نہیں کھولنا، لیکن آج کے بعد حسین کی قبر پر علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا۔ روایت بتاتی ہے میرے آقا حسین ابن علی کی ماں کہنے لگی کہ اے علامہ مہدی جب سے تو قبر حسین پر علی اکبر کا مسائب پڑھ کے آیا ہے، تقوم تقعد و تقعد اخرى، میرا حسین قبر میں بے چین ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ کبھی بھی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا میں نے مسائب غلط پڑھا ہے؟ میرے آقا کی شہادت میں کچھ گناہ ہو گیا ہے، کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ روایت بتاتی ہے شہزادی نے فرمایا نہیں، میرا حسین برداشت نہیں کرتا کہ کوئی علی اکبر کے مسائب پڑھے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی علی اصغر علی اکبر کی قبر میں اللہ حسین کے ساتھ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، مجھے معلوم ہے سارا دن آپ جلوس میں رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن آج علی اکبر کو تو پرسہ دینا ہے نا۔ علی اکبر وہ شہید ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے بالکل ہم شکل پیغمبر ہیں۔ جب دنیا میں آئے ہیں تو ماں ان کی جناب لیلا ہے، لیکن پالا شہزادی زینب الکبریٰ میں ہے۔ کہا خیمے میں آئے، کہا ماں مجھے اجازت دو میں کربلا کے میدان میں جاؤں۔ روایت بتاتی ہے کہا جاؤ اپنی ماں زینب سے اجازت لو، میں نے تو کب کی تجھے اجازت دے دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت بتاتی میرے آقا آئے، کہا شہزادی زینب الکبریٰ مجھے کربلا کے میدان میں بھیجیے۔ میرے آقا کا ہم شکل پیغمبر بیٹا زین ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں۔ روایت بتاتی میرے آقا حسین نے علی اکبر کو کہا اے میرے بیٹے جاؤ کربلا کے میدان میں۔ علماء لکھتے ہیں علی اکبر کا گھوڑا چلتا ہے یا تھوڑے لمحے کے بعد آواز آتی اکبر، میرے بیٹے ایک بار رک جا، اپنے بابا کے پاس آؤ۔ بعض علماء لکھتے ہیں کئی بار علی اکبر کو بھیجتے ہیں، پھر علی اکبر کو واپس بلاتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کہتے بابا زندگی جتنی بھی ہو انجام موت ہے، بابا مجھے کربلا کے میدان میں بھیجیے۔ میرے آقا نے دستار بندی کی اور تحت الحنک کو رکھ کر کہا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے میرے اکبر کربلا کے میدان میں جاؤ، لیکن کہا اکبر اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، تجھے پتہ چلتا بابا حسین کیوں بلاتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں میرے آقا کا نوجوان علی اکبر عزاداروں کربلا کے میدان میں آیا ہے۔ علی اکبر نے ایسے جنگ کی، علماء لکھتے ہیں کہ ایک ظالم تھا جس کا نام حسین بن لبیر تھا، اس نے ایک ایسا تیر مارا، روایت بتاتی ہے علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، سینے ذوالجلال سے زمین پہ آئے۔ یا علماء لکھتے ہیں بلاش پسر حسین ابن علی زانو بزانو۔ عزاداران مظلوم کربلا، کہا جاتا ہے کہ لاشائے علی اکبر پر حسین چل کر نہیں آئے بلکہ کوہنیوں کے بھل آئے ہیں۔ کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے اور کہا او میرا اکبر تو کہاں ہے جو اب تک رو نہیں سکے؟ عزاداران میری طرف دیکھے، روایت بتاتی ابھی لاشائے اکبر پہ پہنچے ہیں تو
تو علامہ حسنین فرماتے کہا کہ ان سے پہلے ایک بی بی ہے جو لاشاہ اکبر پہ آ گئی. کہا من انتے تو کون ہے؟ کہا لا زینب الکبریٰ. میرے آقا فرماتے زینب تو خیام سے کیسے باہر آئی؟ کہا تیرے اکبر کا آنا تھا، زینب سے خیمہ چھوٹ گیا. عزاداران مظلوم کربلا جنہوں نے پرسا دینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے آقا حسین نے علی اکبر کا سار اپنی گود میں رکھا. کہا بابا حسین میرے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، میرے لاشے کو خیام لے جانے سے پہلے یہ میرے سینے سے برچھی نکالیے. اب میرے آقا حسین سے جناب علی اکبر نے کہا بابا ابراہیم کو بلائیے، اسماعیل کو بلائیے، ہاجرہ کو بلائیے اور انہیں بتائیے حسین اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کیسے نکالے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لاشاہ علی اکبر خیام میں آیا، بیویوں نے بیان کیے واہ اکبرہ واہ ہم شکل پیغمبرہ. ماتم حسین.